السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الاستحاضہ، یعنی استحاضہ کے مسائل آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں استحاضہ کسے کہا جاتا ہے۔ استحاضہ بیماری کی وجہ سے حیض کے علاوہ خون آنے کو کہتے ہیں۔ یہ جو خون ہے مسلسل جاری رہتا ہے، پورے مہینے میں بھی آ سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آئے اور کچھ دن کے لیے رک جائے۔ جس عورت کو یہ بیماری ہو وہ مستحاضہ کہلاتی ہے۔ استحاضہ کے جو احکامات ہیں وہ حیض اور نفاس سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، لہٰذا اس میں عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر ان حیض کے دنوں کے علاوہ باقی تمام دن طہر کے دن یعنی پاکی کے دن شمار ہوں گے، خواہ ان طہر کے دنوں میں خون جاری رہے۔ ان طہر کے دنوں میں مستحاضہ غسل کر کے پاک ہو کر نماز، روزہ اور شوہر سے مباشرت کر سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ ہے، جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر مہینے کس تاریخ کو حیض شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنے چاہیے، اور باقی دنوں میں یعنی باقی مدت میں استحاضہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اطہر افادع الصلاۃ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما ذلک عرق وليس بالحیضۃ، فاذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ، فاذا ذهب قدرها فاغسلی عنک الدم وصلی، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہینے بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی عادت کے مطابق حیض کے جو دن ہیں ان کو شمار کر لو، اور جب وہ دن گزر جائیں تو پھر غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ اگلی حدیث ہے، جس خاتون کو استحاضہ کی بیماری سے پہلے حیض کے دن معلوم نہ ہو، یعنی حیض جو ہے وہ بے قاعدگی سے آتا ہو، کبھی جلدی آ گیا کبھی دیر سے آیا، تو اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کا جو فرق ہے وہ معلوم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ کا جو فرق ہے وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ اگلی حدیث ہے، مستحاضہ کو ہر رواس کے لیے
نیا وضو کرنا چاہیے۔ عن فاطمة بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا قالت انہا كانت تستحد فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان دم الحیضة فإنه دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتودعي وصلي فإنما هو عرق رواہ ابو داؤد و نسانی۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی گہرے رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، یعنی جب حیض کا خون ہو تو نماز نہ پڑھو۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے، یعنی وین سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو، یعنی اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے حیض کے دن کیا ہیں، کب شروع ہوتا ہے، اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنی چاہیے جس دن پہلی مرتبہ اسے حیض آیا تھا۔ مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے مذکورہ مستحاضہ کو، یعنی جسے اپنے حیض کے دن بھی معلوم نہ ہو اور خون کے رنگوں کا فرق بھی نہ معلوم ہو، تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جیسی خواتین اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی عمر اور اپنے جتنے بچوں والی جو خواتین ہیں جن کے بچے اتنے ہی ہیں جتنے اس کے ہیں، ان کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین کرنا چاہیے، اور حیض کے 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، یعنی جب 6-7 دن جو حیض کے ہیں وہ ان کا فیصلہ کر لیا تو اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہوں گے وہ استحاضہ کے دن ہوں گے، یعنی اس پر استحاضہ کے احکامات جو ہیں وہ چلیں گے، یعنی وہ طہر کے دن ہوں گے، اس میں غسل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزے بھی رکھے جائیں گے اور شوہر سے تعلق بھی قائم کیا جائے گا۔ ان حمنۃ بنت جحش رضی اللہ عنہا قالت كنت استحاض حیضۃ کبیرۃ شدیدۃ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ واخبرہ فوجدتہ فی بیت اختی زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی استحاض حیضۃ کبیرۃ شدیدۃ فما تأمرونی فیہا قد منعتنی الصیام والصلاۃ قال انعت لک القرصف فإنہ یذہب الدم قالت هو اکثر من ذلك قال فتلجمی قالت هو اکثر من ذلك قال فاتخذی ثوبا قالت هو اکثر من ذلك انما اسج سجا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمرک بأمرین ایہما صنعتی اجزاء عنک فإن قویت علیہما فأنت أعلم فقال انما ہی رقدۃ من الشیطان فتحیدی 6 ایام او 7 ایام فی علم اللہ ثم اغتسلی
فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّي 24 لَيْلَةً أَوْ 23 لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصَوْمِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَیْضِهِنَّ وَطُہْرِهِنَّ رواہ ترمذی۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئی کے اوپر لنگوٹ یعنی کپڑا کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لیا کرو، یعنی 2 باتیں بتاؤں گا، دونوں میں سے جو مناسب لگے اس پر عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، یعنی جس پر بھی عمل کرو گی، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، یعنی جن اور شیطان جو ہے وہ جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے، ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو اور اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو جاؤ، پھر 30 یا 24 دن تک نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر مہینے اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معہ بعض نسائہ وہی مستعدۃ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی انہیں استحاضہ تھا پھر بھی وہ اعتکاف کرتی تھیں۔ مختلف احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کو استحاضہ ہو وہ سب سے پہلے اپنے حیض کے دنوں کا شمار جو ہے وہ کرے، اور جب وہ حیض کے دن گزر جائیں تو وہ غسل کر کے پاک ہو جائے، اور اس کے بعد 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر لے اور ایک غسل سے وہ 2 نمازیں پڑھ لے اور پھر 2 نمازیں جمع کر لے ہے، اور ایک غسل سے پھر وہ 2 نمازیں پڑھ لے، اور یہ غسل کرنے والا جو طریقہ ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگلی حدیث ہے غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ عن عکرمۃ رضی اللہ عنہ قال کانت ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا تستحد وکان زوجها یغشاها رواہ ابو داؤد۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریض تھیں اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ استحاضہ کے لیے لباس سے پہلے پاکی اختیار کرنے کے 2 طریقے ہیں، آئیے ان کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے حیض کا خون ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ غسل کر لیا جائے، پاکی کا غسل کر لیا، اس کے بعد ہر لباس کے لیے وہ تازہ وضو کرے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ہر 2 نمازوں سے پہلے نہا لیا جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ یعنی وضو کر لیا جائے نہانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی کر لی جائے اور فجر کی نماز کے لیے بھی اسی طرح الگ سے نہا لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔